قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو آخری امت پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کسی رسول نے نہیں آنا، اور امت مسلمہ سے پہلے کی امت بنی اسرائیل ہے۔ یہ بنی اسرائیل وہ ہے جس نے اپنے نبیوں کی توہین کی، نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کی ہر چیز اور اچھی بری ہر بات ان سے بنوائی، لیکن ان سے وفا نہ کی۔ امت مسلمہ سے پہلے بنی اسرائیل ہے، یاد رکھیے ان کی شریعت وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے، موسیٰ کے ساتھ ان کا بھائی ہارون، ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا، توحید تک بلایا۔ بہت کم لوگ ان کی بات ماننے کو تیار ہوئے، لیکن ہر قوم جس نے ان کی بات مانی اپنی فرمائشیں ضرور رکھی۔ کبھی کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہ اگر تم واقعی تم اللہ کے رسول ہو ہمیں جنت کا کھانا منگوا کے دو۔ کبھی کہتے کہ ہمارے 12 قبیلے ہیں، 12 قبیلوں کے ساتھ آپس میں ہمارے اختلاف ہیں، ہمیں علیحدہ علیحدہ پانی کے چشمے نکال کے دو۔ یعنی ہر وہ فرمائش جو انہوں نے کی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کر کے ان فرمائشوں کو پورا کیا۔ لیکن یہ قوم ایسی قوم تھی کہ پھر بھی اس نے اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وفا نہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے بعد ایک ایسا بندہ آئے گا جو دین کو دوبارہ اسی شکل کے اندر تمہارے سامنے رکھے گا جیسے میں لے کے آیا ہوں۔ تو بنی اسرائیل جو ہے وہ منتظر تھے موسیٰ کے بعد کسی دوسرے نبی کا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جب وہ نبی آئیں گے جن کا موسیٰ نے تذکرہ کیا ہے، وہ نبی آ کے دنیا کے اندر بنی اسرائیل کو پوری دنیا کے اندر نافذ و غالب کریں گے، اور بنی اسرائیل کے علاوہ کسی کو دنیا کے اندر ان کو اجازت نہیں وہ دنیا کے اندر ہے۔ لیکن جس وقت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور ان کی پیدائش بھی ایسی موجزانہ طور پہ ہوتی ہے کہ بغیر باپ کے مریم علیہ السلام کے ہاں عیسیٰ کا ولادت ہوتی ہے۔ اب ان کا معاملہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ولادت آتی ہے تو لوگ ان کی مخالف ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے اندر بڑا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے کہ جب کہا گیا کہ مریم کو، مریم تیری ماں تو بڑی اچھی عورت تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے یہ بچہ کیسے جنم دے دیا جبکہ تیری شادی ابھی تک نہیں ہوئی؟ تو مریم علیہ السلام بڑی سخت پریشان تھی۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ تم اے مریم تم ان سے کہو کہ تم اس بچے سے پوچھو کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو پھر بچے نے خود جواب دیا کہ میرا نام عبداللہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مجھے رسول و نبی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے جو تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اسی دعوت کو دوبارہ پھیلاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، مشکلیں بڑی آتی ہیں، لوگ مخالف ہوتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت کو اسی طریقے اسی نہج پہ چلاتے ہیں جیسے موسیٰ چھوڑ کر گئے۔ اور یہ یہود جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے بڑے بڑے الزام لگائے مریم پہ اور ابراہیم، عیسیٰ علیہ السلام دونوں پہ الزام لگاتے رہے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا تک قرار دیا کہ یہ حرام کا بیٹا جو جنائز ہے۔ اور اس کے بعد ان کی مخالفت کے اندر اتنے آگے چلے گئے، اور حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر بہت سے معجزات بھی بیان کیے ہیں۔
جن کے اندر قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، حدیث کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کسی مردہ کو ہاتھ لگاتے وہ زندہ ہو جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب کسی مادرزاد نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اس کو اللہ تعالیٰ بینائی عطا کر دیتا۔ یہ تمام وہ معجزات تھے جن کو دیکھ کر لوگ مانتے کہ واقعی یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اس کو ایمان لانا ہے۔ لیکن وہ بغضی لوگ یہودی کبھی اس کو ماننے کو تیار نہ ہو۔ بالآخر انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا، ان کو بطور سزا صلیب کے اوپر کینوں سے ٹھوک دیا گیا اور ان کو جب انہوں نے ختم کر دیا۔ جب یہ قرآن کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو بچا لیا، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن اللہ شبہ لہم، کہ انہوں نے عیسیٰ کو نہ قتل کیا نہ صلیب کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کو شبہ میں ڈال دیا۔ وہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا اور یہ واحد انسان ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ عرش پہ بلا لیا، اور جب چاہے گا اللہ وہ دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ اب اس کے اندر شبہ والی بات جو کی ہے اس کے اندر حدیثوں کے اندر یہ آتا ہے کہ جس وقت انہوں نے عیسیٰ کو پکڑا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کی شکل تبدیل کر دی، اور انہوں نے اس کو عیسیٰ سمجھ کر مصلوب کر دیا، صلیب پہ چڑھا دیا۔ اور عیسائی اب بھی اسی صلیب کو لے کے چلتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے لیے قربانی دی، مصلوب ہوئے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت قبول کر لی، لیکن اب ان کی شہادت جو ہے وہ تمام عیسائیوں کے لیے کفارے کا ذمہ وہ رکھتی ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قربانی دی ہے، وہ کفارہ ہے ہمارے تمام گناہوں۔ یہ معاملہ یہاں تک ختم نہیں ہوتا بلکہ ان کا بغض ابھی تک جاری ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہودی اب بھی انتظار میں ہیں کہ ان کا نبی آئے گا۔ اور یاد رکھیے جو تینوں ہماری امت کے اہل کتاب جو ہماری امتیں ہیں، جس کے اندر یہود ہے، اس کے اندر نصارہ ہیں، عیسائی ہیں اور مسلم ہیں، تینوں ہی کسی شخصیت کے منتظر ہیں۔ یہودی وہ اس یہودا کے منتظر ہیں جس کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب دیتے ہیں، اس کو کرائسٹ کہتے ہیں۔ عیسائی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا نبی دوبارہ آئے گا، دوبارہ آ کے ان سے بدلہ لے گا، اور مسلمان کہتے ہیں کہ یقیناً قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ دمشق کی ایک مسجد کے اوپر ان کا نزول ہوگا، اس کے بعد وہ آ کر دنیا کے اندر وہ عادلانہ نظام دوبارہ قائم کریں گے، جس عادلانہ نظام کو اللہ کے رسول دنیا کے اندر کام کر گئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی اللہ کے نے فرمایا کہ وہ آئیں گے، وہ امت محمدی کا ایک فرد کی حیثیت سے آئیں گے دنیا کے اندر۔ جب ان سے کہا جائے گا ایک موقع کے اوپر کہ آپ نماز پڑھائیے، وہ کہیں گے کہ میں نماز پڑھا نہیں سکتا کیونکہ میں امت محمدی کا ایک فرد ہوں، تم میں سے کوئی شخص آ کے نماز پڑھا لے تاکہ لوگ مغالطے میں نہ آ جائیں کہ دوبارہ نیا نبی آ گیا۔ وہ نئے نبی تو یقیناً ہوں گے لیکن وہ شریعت کے وہ نہیں ہوں گے، شریعت کے اوپر، پہلی شریعت کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوں گے، بلکہ شریعت محمدی علیہ السلام کے اوپر کاربند ہوں گے اور اپنی نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ حضرات یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اس کو پیش نامہ رکھی ہے اس کے اندر، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت حالات ایسی دیگر وہ کیوں ہیں، یہودی کیوں ایسے ہوئے۔ وہ یہودیوں کے بارے میں آپ سمجھ لیجیے کہ یہودی وہ قوم ہیں جن کے اوپر یکے بعد دیگرے دنیا کے عذاب آتے رہے۔ سب سے پہلے ٹائٹس رومین کے اوپر قتل و غارت کا بازار گرم کیا، لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد بخت نظر کا معاملہ آتا ہے، اس نے بھی لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا، اور آخر میں ہمارے اسی صدی کے اندر ہٹلر نے بہت سارے یہودیوں کو اکٹھا کر کے جرمنی میں ان کو قتل کیا، اور پھر اس نے 10,000 کے قریب یہودی زندہ چھوڑ دیے۔ وجہ سے یہ بیان کی، ہٹلر نے یہ کہا کہ میں نے لوگوں کو اس لیے چند لوگوں کو زندہ چھوڑا ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہٹلر نے بڑا ظلم کر دیا۔ یہ لوگ جو ہیں ان کو قتل میں نے کیا ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان کو اگر زندہ چھوڑو گے تمہاری دنیا کے اندر مصیبت پیدا کر دیں گے یہ لوگ۔ ان لوگوں نے جب اللہ کے رسولوں کے ساتھ وفا نہیں کی، تمہارے ساتھ وفا نہیں کریں گے یہ لوگ۔ وہ 10,000 یہودی دنیا کے اندر پھیل کر آئے، دیکھ لیجیے پوری دنیا کی طاقت جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ کے اندر ہے، اور اب وہ انتظار میں ہے کہ ان کا وہ کرائسٹ آئے گا، آ کے دنیا کے اندر تمام لوگوں کو قتل کرے گا، تمام شریعتوں کو ختم کر کے بنی اسرائیل کی حکومت کو بنائے گا۔ اس کے لیے انہوں نے تیاری کر لی ہے، اور اس کے لیے وہ ہمیشہ کام بھی کرتے ہیں۔
یاد رکھ لیجیے ان کا جو گریٹر اسرائیل کا جو ان کا نقشہ پیش کیا جاتا ہے جو یقیناً ان کی پارلیمنٹ کے اوپر بھی لگا ہوا ہے، اس کے اندر تمام عرب کا شمالی حصہ جس کے اندر شام ہے، لبنان ہے، اس کے اندر عراق کا ایریا شامل ہے، اس کے اندر شام پورا شامل ہو کے اس کے اندر اردن بھی شامل ہے، اس کے اندر مصر کے علاقے بھی شامل ہیں، اور سعودیہ کا شمالی حصہ مدینہ تک انہوں نے شامل کر کے رکھا ہے کہ یہ ہمارا گریٹر اسرائیل بنے گا۔ اب اس کے لیے ہمیشہ محنت کرتے ہیں وہ لوگ، اس کے لیے تک وہ دو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارا گریٹر اسرائیل جلدی آئے۔ ان کا ہدف کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو منہدم کر کے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جو ہیکل سلیمانی 2-3 ہزار سال سے وہ گرا پڑا ہے، اس کو بنایا نہیں۔ ان کا اصل ہدف یہ ہے، اور یہ مسجد اقصیٰ جو ہے اسی جگہ پہ جو ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ ایک زمانہ تو وہ تھا جب عیسائیوں کو یہ انتہائی غلیظ سمجھتے تھے یہ لوگ، لیکن بعد میں انہوں نے اپنی چالاکیوں کی وجہ سے عیسائیوں کو اپنا ہمنوا بنا دیا۔ آپ کو معلوم ہے جیسے مختلف ہر مذاہب کے اندر فرقے ہوتے ہیں، عیسائیوں کے اندر فرقے ہیں، پروٹیسٹنٹ بھی ہیں، اس کے اندر کیتھولک بھی ہیں۔ کیتھولک جو بہت بڑی آبادی تھی عیسائیوں کی، ان سب کو اپنے ساتھ ملا کے کہنے لگے یہ ہمارے ساتھی ہیں، ان کو ایسا چکر دیا کہ وہ ان کے شکنجے میں اب بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کی تعداد کتنی ہے، وہ نقشے میں نظر بھی نہیں آتے، اتنا چھوٹا سی جگہ ہے جس کو اسرائیل کہتے ہیں۔ وہ بنائے بھی کیسے؟ استعمار نے جس وقت دنیا کے اندر قبضہ کیا ہوا تھا، پوری دنیا کے اندر، جس میں برطانیہ تھا، پرتگال تھا، فرانس تھا، ان کا قبضہ تھا دنیا کے اندر، جب ان کو مجبوراً چھوڑ کے جانا پڑا تو جاتے جاتے یہ فلسطین کے علاقے کے اندر ایک علاقے کو کہا دیا کہ یہ یہودیوں کا علاقہ ہے، ہم ان کو گفٹ کرتے ہیں، وہ گفٹ کر دیا انہوں نے، اور انہوں نے یہ ملک بنایا، اور اس کے بعد تمام دنیا کے یہودی تمام دنیا سے ہجرت کر کے وہاں اس علاقے میں جمع ہو گئے۔ اس کے بارے میں یاد رکھ لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ یہودی تمام اکٹھے ایک جگہ پہ ہوں گے، جب آخری معرکہ ہوگا تو ایک جگہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گے، اور حال یہ اللہ کے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا جب جنگ شروع ہوگی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان، ان کی خباثتوں کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول کی الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہر شجر ہر حجر وہ کہے گا اے مسلمان، اے یا عبداللہ یا مسلم تعال وراء یہود یقتل، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے آ جا میرے پیچھے، یہودی چھپا ہوئے تو اس کو قتل کرو۔ اور ان کا نظریہ سمجھ لیجئے، یہودیوں کا ایک بہت بڑا اسکالر جو امریکہ میں رہتا ہے اسے ایک مرتبہ بیان کیا تھا کہ دنیا کے اندر رہنے کا حق صرف یہودیوں کا ہے، باقی کسی قوم کو دنیا کے اندر رہنے کا حق نہیں ہے۔ ان سب کی گردن کو اڑا دینا واجب ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، لازم ہے۔ جب ہمارے پاس قوت آئے گی ہم دنیا کے اندر کسی کو نہیں چھوڑیں گے سوائے یہودیوں کے، باقی سب کو ہم قتل کر دیں گے۔ تو یہ معاملہ ان کا لے کے وہ چل رہا ہے اس وقت کی دنیا کے اندر، آپ دیکھ لیجئے، اور دنیا کی نام نہاد سویلائز قومیں یہ نہیں دیکھتی، کوئی چھوٹا سا کرے کہ یہودی کہیں مر جائے تو پوری دنیا کے اندر واویلا پڑ جاتا ہے کہ دیکھو ظلم ہو گیا، یہودی قتل کر دیا گیا۔ لیکن یہودی 70 سال سے مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، عزتیں لوٹ رہے ہیں، گھر سے بدل، وہ اپنے لوگوں کے علاقوں پر قبضہ کر اپنا ملک بنایا، وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور آپ یہی دیکھ لیجیے دنیا کے اندر اس وقت دوبارہ وہ معاملہ سٹارٹ کیا، اور یاد رکھ لیجیے یہ ان کا ایک چال ہے، ایک طریقہ ہے کہ کس طریقے سے حملہ کرتے ہیں، کس طریقے سے معاملہ کرتے ہیں۔ دیکھ لیجیے ہمارے سامنے، میں آپ کے سامنے 3 مثالیں رکھوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کس طریقے سے حملہ ہوتے ہیں، کس طریقے سے مسلمانوں کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے ہیں۔ نمبر 1، سب کو معلوم ہے کہ 9/11 کا جو حادثہ ہوا تھا، وہ ٹوین ٹاور کے اوپر جو جہاز آ کے ٹکرائے تھے، وہ اب ساری دنیا مانتی ہے، امریکن بھی مانتے ہیں اور تمام سویلائز قومیں بھی مانتی ہیں کہ وہ باقاعدہ پلان تھا مسلمانوں کو دبوچنے کا اور طالبان کے اوپر حملہ کرنے کا۔ ایک بہانہ انہوں نے ڈھونڈا تھا کس طریقے سے ہم ایسا معاملہ کریں تاکہ دنیا کے اندر ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہو جائیں کہ ہم مظلوم ہیں۔ انہوں نے طیارے آ کے ٹکرائے، طیارے ٹکرانے کے بعد وہ 105 منزلہ بس غالباً بلڈنگ تھی، اس کے 40ویں منزل کے اوپر طیارے ٹکرائے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، اب لوگ حیران ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اتنی بڑی طاقتور بلڈنگ ہے، اس کے اندر لاکھوں ٹن سریہ استعمال کیا گیا، کہ جڑیں کیسے بوکھلی ہو گئی، ان کی بنیاد کے اندر جو سیڑ دیا تھا وہ کیسے پگھل کے پانی ہو گیا، وہ تمام بلڈنگ نیچے آ گئی۔ تو یہ ثابت ہو کہ یہ تمام معاملہ کیا تھا، وہ معاملہ یہ تھا کہ طالبان سے وہ مطالبہ کرتے تھے کہ اسامہ لادن کو ہمارے حوالے کر دو اور تم سرنڈر کر جاؤ، جبکہ طالبان نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، نہیں مانے ان کی بات۔ پھر انہوں نے 9/11 کا حادثہ کر کے بعد یہ معاملہ کیا کہ ہمارے پاس اب جواز آ گیا کہ ہم ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، ان کا مطلب طالبان کے اوپر حملہ کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ دنیا کی سب سے
سب سے بری ترین بمباری انہوں نے کی افغانستان کے اندر، کارپیٹ بومنگ کر کے لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا. جب آج یہ بنایا کہ انہوں نے 9/11 کا ہمارا معاملہ کیا ہے، ہمارے لوگوں کو مروایا ہے. اور یاد رکھیے کہ 9/11 کے معاملے کے اندر جو پلان یہودیوں نے بنایا تھا، ایک یہودی نہیں بنا. 4000 لوگ اس کے اندر مرے تھے، لیکن اس میں ایک یہودی بھی نہیں تھا. تو ہم کو پہلے سے نکال کے لوگ لے گئے تاکہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو. انہوں نے یہ حربہ ڈھونڈا کس طریقے سے ہم یہ معاملہ کر کے مسلمانوں کے اوپر قتل و غارت کا بازار گرم کر دیں. بالکل یہی معاملہ آپ دیکھ لیجیے. اگر آپ تھوڑا سا مزید آپ تھوڑی سی تاریخ کا مطالعہ کیجیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جس وقت کویت کے اوپر عراق کا حملہ ہوتا ہے، اور پہلے معاملہ سمجھ لیجیے کہ کویت اور عراق کا معاملہ تھا کیا. عراق جو ہے وہ تقریباً 10 سال سے مسلسل ایران کے ساتھ حالت جنگ میں تھا. اس کے پیچھے بھی یقیناً غربی قوتیں شامل تھی کہ کس طریقے سے ان کا ایران جو ہے وہ آگے آیا ہے. نیا نیا انقلاب ہے، تو یہ انقلاب مزید دنیا کے اندر پھیلے نا. صدام کو کہا گیا کہ تم ایک کام کرو کہ تم نے جتنا عرصہ تم نے محنت کی ہے یہاں پہ اپنی فوج کو لگایا، 10 سال تم ایران کے ساتھ لڑے ہو. یہ صرف اپنے لیے نہیں لڑے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے تم لڑے ہو. اور اس کا تم تقاضا کرو کہ تمہیں اس کا معاوضہ دیں. معاوضہ کس سے مانگنا تھا؟ کویت سے مانگنا تھا، سعودیہ سے مانگنا تھا، امارات سے مانگنا تھا، قطر سے مانگنا ہے. تم ہمیں معاوضہ دو. اور جب یہ معاملہ اس سے صدام نہیں اٹھایا، بس لوگ بیوقوف ٹریپ ہو جاتے ہیں. اب صدام نے یہ معاملہ اٹھایا کہ مجھے پیسہ دو، یہ آپس میں ان کا اختلاف پڑ گئے. اور اس کے بعد بغداد میں رہنے والی امریکن سفیر ایک خاتون تھی، اس نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے یہ کہا کہ یہ معاملہ صدام کا معاوضے کا معاملہ جو ہے یہ تم کا ذاتی معاملہ ہے، ہمارے سے کوئی دخل نہیں ہے. اس کا مطلب کیا تھا کہ اسے گرین سگنل دے دیا صدام کو کہ ہم اس معاملے کے اندر مداخلت نہیں کریں گے. صدام اگر بڑھ کے اپنا حق وصول کرتا ہے اس کا یہ حق بنتا ہے. یہ گرین سگنل صرف صدام کو ملتا ہے. صدام نے بڑھ چڑھ کے ہم کویت پہ حملہ کر کے کویت پہ قبضہ کر لیا. اور کویت پہ قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میرا بھی حق بنتا ہے، کویت میرے ملک کا حصہ ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بغیر پوچھے، بغیر اطلاع دیے یہ فوجیں، امریکن فوجیں جو ہیں وہ تہران کے اندر لینڈ کر جاتی ہیں. جب وہ لینڈ کرتے تو پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ ہم تمہاری مدد کو آ گئے ہیں. مدد مانگی نہیں کسی نے، سعودیہ نے مدد نہیں مانگی، لیکن وہ بغیر پوچھے لینڈ کر گئے تاکہ وہاں پہ ان کا قبضہ ہو جائے. اس کے بعد انہوں نے معاملہ کیسے کر کے دوبارہ اس پورے ایریا کے اندر جن کا بڑا عظیم خواب تھا بڑے عرصے کا، کس طریقے سے ہم گلف کے اندر ان کی اتنی قوت والی جگہ ہے، طاقت والی جگہ ہے، اس علاقے کے اندر تیل ہے، قوت کے اللہ تعالیٰ کے خزانے یہاں پہ بھیج جاتا ہے، ان کو بھی قبضہ کر لیا جائے. امریکہ واز لینڈڈ ان سعودی عربیہ. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ معاملہ سب کر کے تمام تیل کے اوپر قبضہ کر لیا. اور اس کے بعد دوبارہ اپنی فوجوں کو داخل کر کے صدام کو وہاں سے نکال کے باہر کیا. اس کو صدام کے اوپر بھی قبضہ کر لیا، عراق کے اوپر قبضہ کر لیا. اب دیکھیں پلان دیکھیے ان کا کتنا زبردست ہے. کس طریقے سے لوگ ہمیں یہ بھی نہ کہ یہ ظالم ہیں، اور لوگ یہ بھی نہ کہیں کہ انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہے، بلکہ ہم تو مدد کرنے آئے ہیں، ہم تو کویتیوں کی مدد کرنے آئے ہیں. وہ مدد کرنے کے نتیجے کے اندر سارا وہاں پہ قبضہ کر لیا. تیسری بات یاد رکھ لیجیے، ہمیشہ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی امت مسلمان کی قوت کمزور ہونا شروع ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پلان مار کے وہ اپنا معاملہ کرتے ہیں. یہی معاملہ انہوں نے لیبیا کے اندر کیا. لیبیا کے اندر بھی کہا گیا کہ قذافی ہے، بڑا ظالم ہے، قوم کے اوپر ظلم کرتا ہے، ہم تمہاری مدد کرنے کو آئے ہیں. وہ مدد کرنے کے بہانے آئے، وہ لیبیا کی حکومت کو بھی ختم کر دیا. اس طریقے سے آپ دیکھ لیجئے مصر کے اندر مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ پارلیمنٹ وجود میں آئی جس پارلیمنٹ کے اندر 90% حفاظ جو ان کے پارلیمنٹرین تمام وہ حافظ قرآن تھے، دیندار تھے. ڈاکٹر مرسی کے لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں. ان کو بھی کس طریقے سے اپنا بندہ کر کے انقلاب لے کے آئے، ان کی مدد کرنے کی نیت سے انہوں نے عبدالفتاح سیسی کو وہاں پہ معین کر دیا، اس کو تعین کر دیا، جو کہ اپنے ایک یہودی اور ماں کا بیٹا. اس کے بعد دیکھ لیجیے سیسی نے کیا کیا کہ اپنے مطالبے منانا شروع کر دیے کہ دیکھو سعودیہ ہے یا کویت ہے یا امارات ہے، تم میری مدد کرو گے ٹھیک ہے، ورنہ میں یہودیوں کو جادو کو تمہارے کو چڑھ دوڑیں. ان کو بلیک میل کرتے ہوئے ان سے پھر وہ پیسے لیتے. اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر ادھم مچاتے رہے یہودی اور کبھی اس سے پیچھے نہیں آتے. آج آپ دیکھ لو بھائیو، دنیا کے اندر آپ دیکھ لو، یہ فلسطین کا معاملہ 70 سالہ معاملہ ہے. یہ حل ہونے کا طریقہ کیا تھا کہ امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتی، امت مسلمہ کی ایک آواز ہوتی، قوت ایک جگہ ہوتی تو یہ لوگ مقابلہ کرتے، کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ہر ملک کے اندر اپنے آج ایلچی بھیجے، اپنے ملک کے اندر اہلکار بھیج کے ان کو اپنا ہمنوا بنایا اور امت مسلمہ کے اندر تفرقہ ڈال دیا. اور ایک عجیب بات، اللہ تعالیٰ شر سے بھی خیر برآمد کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ امارات ہو یا سعودیہ ہو، انہوں نے بھرپور یہ کوشش کر لی تھی
کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ابھی جو معاملہ جو جدید معاملہ بھی ہوا ہے اس وجہ سے انہوں نے بھی ہاتھ پیچھے کے لیے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے اس کو، اگر ہم کرتے تو بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے ہم سے، انہوں نے انکار بھی کر دیا۔ لیکن آج دیکھ لیجیے پوری دنیا کے اندر دوبارہ وہ معاملہ کیا ہوا، حماس سے کچھ سٹارٹ کیا معاملہ۔ دیکھیے کوشش یہ ہونی چاہیے، حماس کو چاہیے عقل مندی کی بات ہوتی، تم صحیح ہے، تمہارے پاس قوت ہے، پاور ہے، لیکن تمہارے پیچھے کون ہے؟ تم نے اگر وہ معاملہ کیا ہے کہ تم ان کے 10 15 یا 20 یا 100 یا 50 یا 1000 لوگ تم نے یہودیوں کو قتل کر دیے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تمام مسلمانوں کے علاقوں کے اندر بمباری کر کے لاکھوں لوگوں کو مارنے کا وہ تیار کر لیں گے اور مار دیں گے۔ بالکل یہی معاملہ ہمارے کشمیر میں ہوتا ہے۔ کشمیر کے اندر ہمارے جو نام نہاد مجاہدین جو کہ پاکستان کی تربیت یافتہ وہاں جہاں بھیجے گئے تھے، وہ کیا حرکت کرتے تھے وہاں پہ؟ وہ جاتے تھے کشمیر کے اندر، کوئی 8 10 15 20 بندوں کو جتھا جاتا، کہیں جا کے کسی کیمپ کے اندر کسی فوجی چھاونی کے اوپر حملہ کر کے 2-4 فوجی مار کے واپس آ جاتے۔ اب جو واپس آ جاتے ہیں وہاں پہ رکتے نا، اس کے بعد جو فوجیوں کو مطلب پتا کہ ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، مسلمانوں نے مجاہدین نے حملہ کیا ہے، وہ قریبی بستیوں کو اندر جا کے بستیوں کو اجاڑ دیتے، ان کے بچوں کو قتل کر دیتے، بڑوں کو قتل کرتے، عورتوں کی آبروزی کرتے، تمام وہ کر کے معاملہ کرتے، لیکن وہ جو حملہ کرنے والے تھے وہ بھاگ لیے ہوتے۔ بھائیو یہ طریقہ کرتے تو اسلام کا ہے ہی نہیں۔ ہاں اگر تم نے باطل کو للکارنا ہے، تم جہاد کی تمہاری نیت ہے، شہادت کا تمہیں بڑا شوق ہے، تو پھر رک جاؤ وہاں سے بھاگنا کیا سا ہے؟ اگر تم نے یہ معاملہ کیا ہے کشمیر کے اندر، تم آئے ہو، اگر تم نے چھاؤنیوں کے اوپر حملہ کیا ہے، وہاں پہ رک کے کھڑے ہو جاؤ، یا تو خود مر جاؤ یا ان کو مارو۔ یہ اصل میں طریقہ ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ تم 2-4 بندے مار کے تم پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ اور وبال جو ہے وہ عام لوگوں کے اوپر، سول لوگوں کے اوپر آ جائے، ان کو قتل و غارت کا بازار انڈیا گرم کر دے۔ یہ معاملہ ہمیشہ ہوتا ہے، بالکل اس کو فلسطین میں بھی بالکل ایسا ہی معاملہ ہوا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ان کی کوئی مدد کون کر رہا ہے، لیکن جو بھی مدد کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ مدد کرنی ہے تو پوری مدد کرے، پیچھے نہ ہٹے پھر۔ لیکن بدقسمتی سے امت مسلمہ کا حال آپ دیکھ لیجئے، اوروں کو تو چھوڑ دیجئے، ہمارا ملک پاکستان جو اسلام کا قلعہ کہلاتا ہے، لیکن ان کی تمام ہمدردیاں اس وقت میرا خیال ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ قطعی طور پہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک ہماری حکومت کی طرف سے، ہمارے اداروں کی طرف سے ایک لفظ بیان نہیں کیا گیا اس اسرائیلی جارحیت کے خلاف، کوئی بات نہیں کی گئی، خاموشی وہ بیٹھے ہوئے۔ تم امت مسلمان کا ایک جز ہو، تم مسلمان کا ایک حصہ ہو، تمہیں چاہیے تھا کہ پڑھ کے تم بات کرتے کہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہو تو ہم بھی مسلمان ہیں۔ اور حقیقت یہ بھائیو، یہ اگر جو ایسے لوگ چپ رہیں گے، باری باری سب کا نمبر آئے گا۔ اور اس وقت دیکھو حماس کا معاملہ چلا ہے یا حزب اللہ کا معاملہ وہاں پہ چل رہا ہے، ان معاملے کو سٹارٹ تو کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد آگے کے پاس کوئی حل اس کا موجود نہیں ہے۔ اب ان کے پاس اوپن ہینڈ ان کو دے دیا گیا اسرائیلیوں کو، جاؤ تم آؤ، جس کا قبضہ کرنا ہے، جتنا تم قتل و غارت کرنی ہے تمہیں اجازت ہے، تم کیے جاؤ۔ وہ پوری دنیا کی نام نہاد سیولائز قوموں نے اس وقت اعلان کر دیا، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، برطانیہ شامل ہے، فرانس شامل ہے، اور تمام جو نیٹو کی تمام فوجیں تھیں، تم نے اعلان کر دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، اسرائیلی مظلوم ہیں، یہودی مظلوم ہیں، ان کا دفاع کرنے کے لیے ہم آیا چاہتے ہیں۔ اور اب تو بات یہ بھی سننے میں آ رہی ہے کہ امریکہ نے اپنا بحری بیڑا جو کہ ایٹمی اسلحے سے لیس ہے ان کو بھی بھیجنے کی کوشش کر دی ہے کہ ہم ان کو بھیجتے ہیں۔ تو بھائیو اس وقت دنیا کے اندر 2 دھڑے واضح سامنے طور پہ بن چکے ہیں۔ ایک دھڑا وہ ہے جو یہودیوں کا ہمکار ہے، ایک دھڑا وہ ہے جو یہودیوں کی ریاست کے لیے ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، ایک دھڑا وہ ہے جو ان کی مخالفت کے اندر آگے بڑھ کے کام کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ہم کس دھڑے کے اندر ہیں؟ ہم بہتری سے مسلمان، ہم سوچے ہم پاکستانی ہونے کے لحاظ سے ہم کس طرف ہیں؟ پتہ چلے گا ہم نہ یہاں کے نہ وہاں کے۔ ہاں ہماری دوستیاں امریکہ کے ساتھ یقیناً پکی، اس سے کوئی مفر نہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہماری دوستیوں کو ہم نے ہمیشہ راگ الاپا ہے اور اب بھی سمجھتے کہ ہمارے دوست۔ دیکھو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اب کسی بندے کی بات کرو، کسی عام شخص کی بات کرو، تم بندہ کہہ سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ واضح حکم ہے کہ یاد رکھو مسلمانوں، یہ یہودی تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کی ملت کا اتباع نہ شروع کر دو، یہ تمہارے پکے دشمن۔ لیکن یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اور دیکھ لو تاریخ کے اندر جن جن لوگوں نے کبھی امریکہ کے ساتھ حمایت کا معاملہ کیا، ان کے ساتھ تعاون کا معاملہ کیا، ان کے ساتھ الائز بن کے رہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ان کو نشان میں بنا دیا۔ وجہ کیا تھی کہ تم اگر باطل کے ساتھ چلو گے، باطل تمہیں پنپنے نہیں دے گا۔ یاد رکھو وہ تمہاری جان کے دشمن ہیں، تمہاری ملت کے دشمن ہیں، تمہارے بچوں کے دشمن ہیں، تمہاری حکومتوں کے دشمن ہیں، وہ تمہیں آگے بڑھنا نہیں دینا چاہتے۔ اب تمہارے ذمہ ہے کہ تم کس طریقے سے اپنے آپ کو گھر میں بیٹھے بیٹھے قتل ہونا چاہتے ہو، یا تم واقعی تم غیرت و ایمانی کا تقاضا رکھتے ہو، تم بات کوئی کرنا چاہتے ہو۔ آج دیکھ لو افغانستان کے اندر معاملہ کیا ہے، بالکل وہی تمہارا شیطانی معاملہ جو پہلے کیا تھا وہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ یہ کس طریقے سے ہمیں دوبارہ وہ نام نہاد
دہشت گردی کا نام لے کے ان کو بھی یلغار کر دی جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں بھائیو ذرا غور کریں, ہمیں یقیناً اس چیز کا احساس ہے کہ افغانستان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو یقیناً ان کے نظریات بھی اچھے نہیں ہیں, وہ ہندوؤں کے ساتھ ان کی بڑی دوستیاں بھی ہیں, لیکن بحیثیت مجبوری ہم سمجھتے ہیں افغانستان کے اندر جتنے لوگ بھی ہیں